ہر استاد فکر مند رہتا ہے استاد طلباء کی علمی اور عملی ترقی کیسے. میری علمی عملی ترقی کے بغیر طلباء کی علمی عملی ترقی نہیں. استاد ہی بنیاد ہے. سانچہ جتنا بہتر بنے گا اینٹ اتنی بہتر بنے گا. اگر اساتذہ کی علمی عملی ترقی چل رہی ہے تو طلباء کی بھی چل رہی ہے. استاد کا مطالعہ رواں دواں ہے، تازہ ہے، طالب علم کے بھی تازہ ہے. استاد اشراق، تہجد، اوابین، تسبیحات کا پابند ہے، طالب علم بھی پابند ہے. پابند ہو سکتا ہے، ضروری تب بھی نہیں ہے. اپنے استاد کو دیکھا سجدوں میں تڑپتے ہوئے، ہر وقت کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے، مسواک میں دلچسپی لیتے ہوئے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن معاشرت میں دیکھا، اپنے والدین کے ساتھ تواضع ان کے ساتھ دیکھا، اپنے ناظم کے ساتھ سلوک میں اطاعت دیکھا، اموال مدرسہ میں احتیاط دیکھا، اساتذہ میں ایک دوسرے کے درمیان حدود اختلاف کی رعایت، استفادہ اور اعتراف کا ماحول دیکھا تو طالب علم میں بھی وہ چیز پیدا ہو. اور جب تک یہ سب صفات اساتذہ میں نہیں ہے طلباء میں آسانی سے پیدا نہیں ہو سکتی وہ چیز، بلکہ ایک طرح کی منافقت اور ایک طرح کا عمل کا مزید ہلکا پن آ جائے گا. ایک چیز میں اور میرے اساتذہ روز اول سے مدرسے میں بول رہے ہیں، مطالعہ کرنا پن، مطالعے کی اہمیت. نہ میں نے کوئی نئی کتاب خریدی ہے نہ میرے شاگرد نے کبھی خریدا ہے. اب جو مطالعے کی بات میں روز اول سے دوہرا رہا ہوں، بتائیے اب بے عملی کے ساتھ علم کا تکرار ہلکا پن پیدا کرتا ہے. انفرادی اعمال کی اہمیت پہلے دن سے پکار رہا ہے، لیکن میرے سے ایک درود شریف کی تسبیح پوری نہیں ہوتی. بے عملی کے ساتھ علم کا تکرار مزید ہلکا پن، قساوت قلبی پیدا کرتا ہے. بد نظری پر روز اول سے بولتا ہوں، سنتا ہوں، میری آنکھیں ہی بے قابو ہے. اب دل قساوت کا شکار ہے. جتنا جدید اور نادر مضمون بول دیجیے آپ، بد نظری کی قباحت پر دل قبول نہیں کرے گا. قساوت کے عذاب میں ہو. طلباء کی علمی اور عملی ترقی استاد کی علمی اور عملی ترقی سے ہی وابستہ ہے، اور ایسے مثالی نمونوں کے بغیر طلباء کی علمی عملی ترقی نہیں ہو سکتی. دوسرا سوال، وقت مقررہ میں تمام طلباء کو کس طرح کارگر بنایا جائے؟ استاد محنت کرنے میں مجتہد ہو. درد ہوتا ہے تو فکر کے در کھلتے، درد نہیں ہوتا تو کھلے ہوئے دروازے بھی بند ہو جاتے. الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، نظام الدین میں آنے والے ہر انسان کا جان و مال الیاس کی گردن پر امانت ہے. ایک طالب علم میرے پاس 5 سال رہا، 3 سال رہا، 1 سال رہا، لیکن میں اس کے دل میں دین کی عظمت اور دین پر مرنے کا حوصلہ نہیں پیدا کر سکا. اس سے بہتر تو وہ چلے والا ہے، اس سے بہتر تو وہ 4 مہینے والا ہے جو روز اول سے دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں ہے، زبانی طور پر تو رٹ کر تو بولنے لگ جاتا ہے. تو تمام طلباء کو کارگر کیسے بنایا جائے؟ پہلا، درد ہو.
طالب علم کے اوقات کے سلسلے میں۔ نمبر 2، اساتذہ کی باہمی مشاورت کا ماحول۔ ایک طالب علم ایک استاد سے جڑا ہوا ہے، دوسرا طالب دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور یہ اساتذہ کا باہمی مشورے کا تعلق نہیں ہے تو بھی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، طالب علم کو کام کا مکلف کیا جائے، یک طرفہ درس دینے کی صرف عادت نہ ڈالی جائے۔ آج ہفتے میں ایک مرتبہ آپ مطالعہ کر کے لاؤ، ایک مرتبہ آپ کر کے لاؤ، ایک مرتبہ آپ کر کے لاؤ۔ طلباء میں کام تقسیم کر دیا گیا، فلانا مسئلہ پیش آ گیا، بیٹا آپ یہ دیکھ کے لاؤ، کتاب میں دیکھ کے لاؤ، آپ دیکھ کے لاؤ۔ ایک طالب علم کی عربی کی استعداد بن نہیں پا رہی ہے، اردو مولوی بنا دیجیے، قوم کے حق میں بانجھ تو نہیں رہے گا۔ طلبا کو کارگر بنانے، اس کی طبیعت اور رجحان جس رخ پر چل رہی ہے، ذوق رجحان چل رہا ہے، اس پر اس کو آگے بڑھائیے۔ عربی ادب کی طرف بڑھا، عربی ادب پڑھوائیے۔ تبلیغ میں چلتا ہے، تبلیغ میں چلائیے، درسی ضروری استعداد کے ساتھ، درسی ضروری استعداد کے ساتھ۔ طالب علم کو سب سے پہلے پڑھنا چاہیے، کتاب پڑھانے سے پہلے طالب علم کو پڑھنا چاہیے، طالب علم کے ذہن و دماغ کو پڑھنا چاہیے، طالب علم کس گاؤں سے آیا ہے اس گاؤں کو پڑھنا چاہیے پہلے، دینا کیا ہے اس کو اس گاؤں کے اعتبار سے۔ طالب علم گنٹور کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے آیا، جہاں پر قتل عام ہے، جہاں پر شراب عام ہے، جہاں پر دیسی شراب پی کر لوگ مرتے ہیں۔ اب مجھے اس گاؤں کے اعتبار سے طالب علم کو کیسی تقریر تیار کر کے دینا ہے، کیسے مزاجی پختگی اس کے اندر لانا ہے، کیسی حکمت عملی سکھانا ہے، کیسے جفاکشی کا مزاج بنانا ہے کہ وہ گاؤں میں جم سکے، گاؤں میں رہ سکے۔ طالب علم تو مدرسے میں ہے، آپ کے بیدر کا ہی ایک طالب علم تھا ہمارے پاس، بہت خاموش رہتا تھا، بہت دن تک خاموش رہتا تھا۔ ایک دن بہت ہمیشہ ڈانٹ رہے درسگاہ میں، اکیلے میں بلا کے پوچھا گیا کیا پریشانی ہے بیٹا؟ نہیں میرے ابا امی کو طلاق دینے والے، اس لیے میرا ذہن پڑھائی میں نہیں چل رہا۔ تو ہم توا گرم کیے بغیر روٹی ڈال رہے ہیں، جسم صاف کیے بغیر انجیکشن دے رہے ہیں، سند کیے بغیر آپریشن کر رہے ہیں۔ طالب علم کو پہلے سمجھا جائے، طالب علم کے ذہن میں جو اسباب انتشار ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اسباب انتشار کیا ہے؟ سال کے شروع میں امی اکیلے بیمار ہیں، تو کیا آپ جا کر امی کے گھر میں کام کریں؟ کیا آپ پڑھیں گے تو امی کا بوجھ ہلکا ہوگا، یا نہیں پڑھیں گے تو امی کا بوجھ ہلکا ہوگا؟ بہن کی شادی نہیں ہو رہی اس لیے دل نہیں لگ رہا پڑھنے میں، سود کا قرض بڑھ رہا ہے اس لیے دل نہیں لگ رہا ہے پڑھنے میں۔ طالب علم کے گھر میں جا کر ذہن سازی کی گئی، طالب علم کے والد کا ذہن بنایا گیا، بلکہ بعض مرتبہ مالی مدد کی گئی، جیسے قاضی ابو یوسف کی امام ابو حنیفہ نے مدد کی، تب جا کر قاضی ابو یوسف کے قدم دین کے علم پر جم پائے۔ یہاں تک کرنا پڑتا ہے، بلکہ بیوی کا انتقال ہو گیا تو اپنی بیٹی سے شادی کروا دی۔ سعید ابن مسیب نے ابو وداع کی، جس سے ہشام بن عبد الملک نکاح کرنا چاہتا تھا۔ تب جا کر طالب علم کے قدم دین کی خدمت پر جمتے ہیں، جب استاد کا تعلق طالب علم سے رسمی نہیں ہوتا، دلی ہوتا ہے۔ طالب علم کے سبق نہ سنانے پر لقمہ حلق کے نیچے نہ اترتا ہو، طالب علم کی بیماری پر گھر سے ٹفن لانے کا خیال پیدا ہوتا ہو۔ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوریا پیٹ کے، ابھی بھی علماء تھے وہ یلندو کے، بہت ہی گہرا رنگ، بہت چھوٹے گاؤں کے، طبیعت خراب ہو گئی،
ڈاکٹر نے کہا ہر 2 گھنٹے میں یہ دوا پلانا ہے. مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری رات اس طالب کے بازو بیٹھے رہے. ہر 2 گھنٹے کے بعد اٹھنا، اس کو دوا پلانا، پھر لیٹا. سائیکل کا زمانہ، سائیکل پہ پیچھے بٹھا کے لے جاتے تھے گاؤں کو چھوڑنے کے لیے. کبھی حضرت سائیکل پہ سے گر جاتے، کبھی انہیں گر جاتا، پھر اٹھنا، پھر چلانا. اور آج وہ طالب علم کا معمول ہے روزانہ 1 منزل پڑھنے. اضافی محنت ناپختہ طالب علم پر کیسے کی جائے؟ بار بار سمجھانے میں آدمی کو تعب نہ ہوتا ہو، اور جب سمجھاتے سمجھاتے طبیعت بھر جائے تو استاد جا کر سجدے میں اس طالب علم کے لیے روتا. درگاہ سے اٹھ جائیے، آپ جائیے مسجد کے کونے، اس طالب علم کے لیے روئیے. آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے، وہی وقت ہے اس کی قسمت کے بدلنے. طلباء کے درمیان دوستی بے تکلف تدابیر، رات کی نگرانی کے بغیر جو مدرسہ چل رہا ہے وہاں پر اخلاقی خرابیاں پیدا ہو کر رہے. ناظرین صاحب بھی بیٹھے ہوئے، اسی لیے بے تکلف بول دیا. کوئی بھی مدرسہ جہاں پر راتوں کی نگرانی نہیں ہے وہاں دن کے اعمال خراب ہو ہی جائے. دارالعلوم گڑھا گجرات کا مدرسہ ہے، وہاں پر پوری رات ہر 50 بچوں پہ 1 نگران. حالانکہ 700 بچوں کا چپل نمبر، جوتا نمبر، بستر نمبر، ہر 2 دن میں چادر کی تبدیلی، ہر پلنگ میں فاصلہ، CC کیمرے، اس کے باوجود بھی ہر 50 پہ 1 نگران جس کا کام ہے صرف قرآن کی تلاوت. حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رات کی نگرانی. فضل العلوم میں صغار کبار سب کے فاصلے الگ، فاصلے اور ان کے آرام گاہیں الگ الگ. ہماری سے تعلق بہرحال نقصان دہ ہے. بڑھتی عمر میں جو ہدایات دی جانی چاہیے کھل کر قریب البلوغ بچوں کو جنسی مسائل کے بارے میں مناسب تعبیر کے ساتھ سمجھانا چاہیے، ضرور سمجھانا چاہیے. بڑھتی عمر کے مسائل مناسب تعبیر میں قریب البلوغ بچوں کو ضرور سمجھانا چاہیے. اس عمر میں، بڑی عمر کا بچہ آپ کے قریب ہوتا ہے، آپ کے اندرونی جسم کو ہاتھ لگاتا ہے، آپ آ کر انتظامیہ کو اطلاع دیجیے. تجسس نہ ہو، ترغیب ہو. ہمیشہ تجسس میں بیٹھے ہوئے مول صاحب، غلط بات ہے. وہ ترغیب ہونی چاہیے، نہ کسی سے دشمنی نہ کسی سے دوستی. عربی انشاء پردازی و بول چال سے خود اساتذہ عربی میں سبق پڑھائے، خود استاد عربی میں بولے، خود مدرسہ اعلان عربی میں نکالے. اس کے بغیر کوئی راستہ، کوئی تدبیر عربی زبان کے سکھانے کی کامیاب نہیں ہوگی. مولانا خالد بیگ تمکوری کے پاس جائیے، ان کے پاس یہاں پر دارالعلوم گڑھا میں دوم سے گھنٹیاں عربی میں پڑھائی جاتی. ان کے پاس بھی دوم سے پہلے دن سے گھنٹی عربی میں. حضرت علی میاں اور ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو عربی سکھانے کا میتھڈ اپنایا تھا وہ میتھڈ کے مطابق پڑھایا جاتا. یہ گلاس سے نہیں، پہلے دن سے ہاذا کاسن، ترجمہ نہیں اس کا، ہاذا کاسن، ہاذا جوالن، بس ڈائریکٹ زبان سے ترجمے کے بغیر سکھانا. جیسے انگلش پڑھنے والا بچہ ترجمے کے بغیر انگلش سیکھ جاتا ہے، قواعد میں الجھا کر زبان سے محروم کر دیا، صرف ترجمے کی صلاحیت آ گئی، عربی گفتگو کی صلاحیت نہیں آئی. خود بولو.
اور ماہر مقرروں کی تقریریں سنانا اور خود اساتذہ بے تکلف بات کرنا طلبہ کے سامنے، چاہے وہ سمجھے نہ سمجھے۔ علماء کے لیے لازمی درجے کی کتاب ہے۔ پہلے تو آداب المعلمین کی اجتماعی تعلیم ہونی چاہیے، مثالی استاد کی تعلیم اجتماعی ہونی، حرف بحرف ہونی چاہیے، بار بار ہونی چاہیے۔ صحبت کا بدل کتاب ہے، صحبت میں بھی نہیں جاؤں گا، کتاب بھی نہیں پڑھوں گا تو ترقی ہوگی کیسے اساتذہ کی؟ مرض کا پتہ کیسے چلے گا؟ درس نظامی کی کتابیں کیسے پڑھائیں؟ تقی عثمانی صاحب کی کتاب، بس اس منہج کو سامنے رکھیں۔ ہمارا تعلیمی نظام، ہماری کتاب منظم مدارس کی 3 جلد اور پہلی جلد، جس میں حفظ ناظرہ اور عالمیت سے متعلق بڑوں کی باتوں کو جمع کر دیا گیا۔ یہ کتابیں اگر سامنے ہوں گی تو منہج تدریس آدمی کے سامنے رہے گا، ورنہ ہمارے مصحف جیسا پڑھا میں ویسے پڑھا ہوں۔ ہمارے مصحف جیسا پڑھائے ویسا نہیں پڑھانا ہے، جیسا پڑھانا چاہیے ویسے پڑھانا ہے، اور یہ زمانہ جیسا پڑھائے جانے کا متقاضی ہے ویسے پڑھانا ہے۔ طلبا کو سنتوں کا پابند کیسے بنایا جائے، سنتوں کا مذاکرہ ہو، جو سنتیں چھوٹ رہی ہے اس کی یاد دہانی ہو، سنن و آداب سنائی جائے، شمائل کبریٰ 1 سے زائد مرتبہ سنایا جائے، پڑھا جائے۔ کبھی مسواک تقسیم کی جائے، کبھی تسبیح تقسیم کی جائے، امامے کا عادی بنایا جائے۔ ضروری نہیں ہے لیکن عادی جو بن سکتے ہیں ترغیب دلائی جائے۔ داڑھی کے سلسلے میں، ٹخنوں کے نیچے کپڑوں کے سلسلے میں، وغیرہ وغیرہ۔ سنت معاملات کی بھی، سنت معاشرت کی بھی۔ سنتیں بول تو جب آتا کھانے سونے کی سنت بولتے، خالی قرض دینے کی سنت، قرض لینے کی سنت، سسرال جانے کی سنت، میکے میں رہنے کی سنت، دوستی کی سنت، ملازمت کی سنت، چھوٹے بننے کی سنت، بڑے بننے کی سنت، بیمار کی عیادت کی سنت۔ 10 دن سے بچہ بیمار بیٹھا ہوا، کوئی استاد عیادت کے لیے نہیں گیا، کوئی طالب علم عیادت کے لیے نہیں گیا۔ عیادت کے اتنے فضائل ہیں۔ طالب علم کے ابا کا انتقال ہوگا، کوئی تعزیت کے لیے نہیں گیا۔ شادی میں گئے تھے صاحب، آپ اپنے چچی کی شادی میں گئے، خلیری بھوپیری بہن کی شادی میں گئے، کیا کرے آپ؟ شادی کی سنتیں کیا تھی؟ جتنی سنتوں کو پامال کیا گیا۔ آپ کے دل میں درد کتنا پیدا ہوا، آپ اصلاح نہیں کر سکتے تھے، درد کتنا پیدا۔ شرعی پردہ کتنا کیا آپ نے چھٹی میں جا کر؟ پہلے تو اساتذہ کے گھر میں کتنا شرعی پردہ ہے، کتنے سالیوں سے پردہ کرنے والے، کتنے دیوروں سے پردہ کروانے والے، کتنا خلیری پھپھیری بہنوں سے پردہ کرنے والے۔ صرف تکمیل نصاب پر نہیں، عملی زندگی پر نظر۔ کامیاب انجمن کا معیار یہ ہے کہ طالب علم اپنا خلاصہ مطالعہ سنا، طالب علم اپنا خلاصہ مطالعہ سنا۔ 1 ہفتے میں دے دیا گیا فرق باطلہ کے احکام، 19 طلبہ نے 19 فرقوں کے بارے میں خلاصہ مطالعہ سنا ہے، ایک ہی کتاب پڑھ۔ 100 عظیم اسلامی شخصیات، تو 100 میں سے 18 نے 18 کو سنایا تو عظیم شخصیتیں ہو گئی پوری۔ خلاصہ مطالعہ، اس شخصیت کا تاریخ پیدائش، تاریخ انتقال، کارنامے، امتیازی صفات۔ اساتذہ خود سنا ہے پہلے، پھر اس کا طالب بھی سنائے گا۔ صدقے کے مال سے کھانا بنایا جائے تو سید و سادات کو اس سے کیسے علیحدہ کیا جائے؟ ہمارے پاس اور ہمارے بڑوں کے پاس سب سے پہلے تو آنے والوں سے صدقے کا بکرا نہیں لیتے۔ صدقے کا بکرا، جان کی بلی کا بکرا نہیں لیا جاتا۔ نیت بدلو، ہدیے کی نیت کرو، میں لے لیتا، نہیں تو آپ جہاں کھلاتے کھلا دو جا کے۔
ہمارے پاس صدقے کا بکرا نہیں لیا جائے گا. نہیں مول صاحب ہدیہ, ہاں ٹھیک ہے ہدیہ کھلا دو میرے بچوں. دعا ملے گی تو بھی بلا ٹلے گی, صدقہ دو گے تب بھی بلا ٹلے گی. علماء کو صدقے کے بجائے ہدیہ کا کھلا, ان کا حقیقی اکرام ہوگا. دعا کرنے سے انکار نہیں ہے, ذہن بنانے سے مان جاتے ہیں لوگ, ذہن بنانا چاہیے. تو سیدوں کو بھی کھلانا آسان ہو گیا. اور اگر نہیں ہے تو بھائی آپ تھوڑا ارادہ زکوٰۃ کا کیجئے, تھوڑا ارادہ نفل صدقے کا کیجئے, تاکہ جو حقیقی سید ہے اس کو کھلایا جا سکے. عصری تقاضے کیا ہے؟ محمد الرحمان صاحب فرماتے ہیں اول میں بھی بچے کی ذہن سازی, تصحیح اور تدریب اتنی کرا دیجئے کہ وہ اول میں بھی اگر تعلیم چھوڑ دے تو مکتب کا استاد بن سکے. حفظ میں بھی پہلے سال 2 سال میں بھی تعلیم چھوڑ دے تو اتنی بہشتی زیور تو پڑھا, بہشتی ثمر پڑھا دو کہ وہ ایک گاؤں کو سنبھال سکے. خطبہ نکاح, خطبہ جمعہ, نکاح طلاق کا منت, نظر, منت, ہبہ, جو بھی بہشتی ثمر کے ابواب ہیں وہ تو ہو جائے کم سے کم. عصری تقاضوں سے واقفیت, اسکول کیسے کھولا جاتا بیٹا, مکتب کیسے چلایا جاتا, ہمت کیسے کی جاتی, آئندہ کے کاموں کے سلسلے میں ذہن سازی ہوتی رہے. گاؤں میں کیا کام کرنے کے تقاضے ہیں, شہر میں کام کرنے کے تقاضے ہیں, تاجروں میں کرنے کے کیا ہیں, ڈاکٹروں میں کیا ہے, شادی شدہ میں کیا ہے, غیر شادی شدہ میں کیا ہے, غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر لینے والی بچیوں کے کیا مسائل ہیں, بچوں کے کیا مسائل ہیں. اب حج کا موسم آ رہا ہے, سب جاؤ حاجیوں کے ساتھ بیٹھو, حج سکھا کے آؤ. قربانی کا موقع آ رہا ہے, قربانی کے پورے مسائل سیکھو. ربیع الاول آ رہا ہے, ربیع الاول سیکھو. اعتکاف آ رہا ہے, اعتکاف سیکھو. رمضان آ رہا ہے, رمضان سیکھو. قدوری تو پڑھانا ہی تھا. ہم نے کہا بھائی پہلے کتاب الوضیہ پڑھائیے, پھر کتاب الحج پڑھائیے, پھر کتاب الصید والذبائح پڑھائیے. ہو گئے تینوں باب. پھر اس کے بعد رمضان کے جب بقرعید کے بعد جب بچے آئے, بھائی کتاب البیوع پہلے پڑھا دو, کیونکہ دوسرے ابواب تو بہت پڑھ لیں گے آپ, یہ ابواب نہیں آئیں گے. کتاب البیوع پہلے پڑھا دیا گیا. عملی شرکت کیا ہے, عملی مزاربت کیا ہے, بازار میں ریویو شکلیں کیا ہے, پہلے خود سمجھنا ہے, پہلے خود مطمئن ہونا ہے, پھر طالب کو مطمئن کرنا ہے. کتنوں کے پاس آپ کے سیکھنے کے لیے ضرورت محسوس نہیں ہوئی, خالد سیف اللہ صاحب کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی, مفتی جان الدین صاحب کی ضرورت محسوس نہیں, سلمان منصور کو 10 سال پڑھاتے ہوئے ضرورت محسوس نہیں ہوئی. ایسے کیا کامل علم ہو گئے ہم کہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی ہے. صاحب عصری تقاضے, عصری تقاضوں کی رعایت. جمعہ کا بیان ہونا چاہیے. جمعہ کا بیان مسجد مدرسے کی مسجدوں میں نہیں ہوتا, اس لیے بچوں کے پاس کوئی صحیح نمونہ نہیں ہے. جمعہ کے بیان کا پہلے سے عنوان طے ہوتا ہے. اس ہفتے میں طارق بن زیاد کے بارے میں بولو, اس ہفتے میں صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بولو. باسی عناوین نہیں, بے اثر بیانات نہیں. اس ہفتے میں شیواجی مہاراج کے بارے میں جمعہ میں بولیے, آپ ساورکر کے بارے میں بولیے, ہڈگوار کے بارے میں بولیے. اللہ کے نبی کے پاس اخنس بن شریح کے بارے میں, ابو جہل کے بارے میں, سب کے بارے میں معلومات تھی. بولنے کا انداز تعلیمی ہو, علمی ہو, نفرت انگیز نہ ہو, فرقہ واریت والا نہ ہو, اشتعال انگیز نہ ہو. اس کے ساتھ ہے جیسے سجاد صاحب بولتے ہیں, جیسے مولانا سجاد صاحب بولتے ہیں, جیسے ابو طالب رحمانی صاحب بولتے ہیں, جیسے مولانا عبد الرحمان صاحب بولتے ہیں, جیسے عبد القوی صاحب بولتے ہیں, اس انداز میں بولیے. کسی کو سنا ہے مکمل کبھی اپنے اکابر میں سے کسی کا 1 گھنٹے کا بیان پورا سنتے ہیں؟ تو جمعہ کا بیان اگر سلیقے کا ہو,
تو اس کی وجہ سے بھی عصری تقاضے طالب علم کو سمجھ میں آتے ہیں۔ اساتذہ کے درمیان اور عملے کے درمیان محبت و اتفاق کیسا ہونا چاہیے؟ اینٹ رکھے ہوئے ہیں لیکن درمیان میں سیمنٹ نہیں ہے، کوئی دیوار مضبوط نہیں ہو سکتی۔ عملہ ہے، اپنائیت نہیں ہے، مشن کے پرزے ہیں، پورے پرزے الگ الگ ہیں، پوری گاڑی آگے کبھی نہیں چل سکتی۔ میرے استاد کی بیوی کی زچگی ہے، میں نے دواخانے میں ٹیفین پہنچا دیا۔ میرے استاد کے بچے نہیں ہو رہے، میں نے اجتماعی دعا کر لی اس کے لیے، انفرادی دعا کر دی اس کے لیے۔ ایک دوسرے سے ہمدردی، ایک دوسرے سے اپنائیت، ایک دوسرے کی قدردانی، ایک دوسرے کی صلاحیت کا استفادہ، بچوں کے سامنے ذکر خیر۔ ایک استاد کے بارے میں دوسرا استاد طلباء کے سامنے ذکر خیر کرے، غیبت نہ کرے۔ اس لیے اس سے فاصلے کم ہوں گے، اس سے محبتیں پیدا ہوں گی۔ نئے طلباء میں محنت کا شوق پیدا کرنے کے لیے شروع میں آتے ہی اسباق شروع نہیں ہونا چاہیے۔ آتے ہی پہلے مختلف عناوین پر محاضرے ہونا چاہیے۔ موجود محاضرے پورے، فنون سے متعلق محاضرے، اصول فقہ، منطق، جغرافیہ، فارسی، سب سے متعلق محاضرے، تکرار کی اہمیت، مطالعے کی اہمیت پہ محاضرے، اکابر کی جفاکشی، قربانی پر محاضرے۔ شروع میں بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلائیے پلائیے، آم لا کے کھلائیے، برگر لا کے کھلائیے، جو اس علاقے کے اعتبار سے مانوس غذا ہے، ابھی گھر چھوڑ کر آیا ہے، ابھی دل میں ماں باپ کی محبت ابھی تڑپ رہی ہے، ابھی بے قرار ہے، شروع میں دل لگانے کی کیفیت ہونی چاہیے۔ آتے سبق شروع، آتے ڈنڈا شروع۔ پروفیسر نادر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایسے استاد بنو کہ ماں اور باپ بھی لینے کے لیے آ جائے تو تعلیم جانے کے لیے تیار نہ ہو۔ زید بن حارثہ کا استاد بنو، باپ اور چچا آ گیا، ماں کے رلانے والے اشعار پڑھ دیے، تب بھی زید بن حارثہ نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا آقا کو چھوڑ کے۔ یہ کامیاب استاد ہے۔ جدید طلباء میں محنت کا شوق پہلے طالب علم کو سمجھنا چاہیے، طالب علم کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، بھری محفل میں تنہائی میں سمجھانا چاہیے۔ تنہائی میں سمجھانے کے لیے مناسب وقت میں سمجھانے کا جو موقع ہو وہ تلاش کرنا چاہیے، نام لے کے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔